السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا سا، یہ ہے اردو کلاس ایپیسوڈ 4۔ تو اب سے ہم نے سوچا کہ گرامر کا بھی ہم لوگ ورک کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ریڈنگ کا بھی تو سلسلہ ہو نا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بہت کچھ سکھانا ہے آگے بھی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم ذرا حمد کے بارے میں پڑھیں گے، ایک چیپٹر بھی ہے، نظم بھی ہے۔ ابھی آج ہم ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں آج آپ کو اس کا تعارف بتاؤں گا۔ ریڈنگ ہے، سوچیے اور بتائے کا انڈیکس بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ حصالت تعلیم، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب کرتے ہیں شروع۔ اثر ہونے والی ہے، وی ہیو ویری شارٹ ٹائم، اوکے؟ ناؤ لیٹس اسٹارٹ۔ طلبا اس قابل ہو سکیں کہ حمد کی صنف میں لکھی گئی اکبر اعلیٰ آبادی کی شاعری سے متعارف ہو سکیں، اپنی جماعت کے معیار کے مطابق نظم سن کر سوالات کے زبانی جوابات دے سکیں، اپنی جماعت کے معیار کے مطابق کسی بھی نظم کو درست تلفظ آہنگ کے ساتھ بیان کر سکیں، کسی بھی موضوع کے تعلق اپنے خیالات درست طریقے سے پیش کر سکیں، نظم کو پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ اس کے بعد ہے خاص الفاظ۔ خاص الفاظ مینس ڈکٹیشن۔ نمبر 1 از عالم، نمبر 2 از صنعت، نمبر 3 از بر و بحر، نمبر 4 از کمی بیشی، پیشی نہیں ہے بیشی، با یا شین چھوٹی یا بیشی، نمبر 5 از تبا، نمبر 6 از در فانی، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں سوچیے اور بتائیے کی طرف۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر زبانی ادا کرتے ہیں؟ کس طرح؟ کیا ہم نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں؟ کیسے؟ کیا ہم بزرگوں بوڑھوں کا ادب کرتے ہیں؟ کیسے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برائی کرنے سے رکتے ہیں؟ چلیے اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ خدا ہی ہے زمین اور آسمان کا خالق اور مالک، اسی کی قدرت اور صنعت کس نے عالم کو سنوارا ہے، تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں، ادھر پانی کا دہارا ہے، اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا فلک پر ہر ستارہ ہے، اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے، اسی کے انتظام اور حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے، زمین پر سبزہ اور گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے، کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کہ اسکوپ 11 ہے، وہی دنیا میں ہے اس زندگی اور موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی کے سے جلایا اور مارا ہے، اگر اعمال اچھے ہوں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس در فانی میں تمہارا ہے، بزرگوں کا ادب اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں انہیں اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ اکبر اعلیٰ آبادی نے یہ نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نظم کے شاعر ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ تعارف ہے، اکبر اعلیٰ آبادی کا نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ 16 نومبر 1846 کو اعلیٰ آباد بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مروجہ دستور کے مطابق مدرسے میں حاصل کی۔
قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں بحیثیت سیشن جج ملازمت کی اور اسی عہدے پر ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 9 ستمبر 1921 کو الہ آباد میں وفات پائی۔ آپ کا عہد ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کا عہد تھا۔ مقامی ثقافت اور تہذیب اور تمدن کو اپنے رنگ میں رنگنا اور لوگوں کو تاج برطانیہ کا مطیع اور فرما بردار رکھنا۔ سمندر پار سے یہاں آ کر قابض ہونے والے حکم رانوں کی اولین ترجیح تھی۔ غلامی کے اس عہد میں اکبر اعلیٰ آبادی نے ہلکے پھلکے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کلام کا حق ادا کیا۔ حکومت کے اچھے کاموں کی توصیف اور ستائش کر کے باغانہ انداز سے گریز کیا اور ساتھ ہی نئی تہذیب کی خامیاں مزاحیہ انداز میں شاعری میں شامل رکھیں۔ اسی طرز نگارش کی بنا پر لسان العصر کہلائے۔ تو یہ تھا جی اردو کلاس ایپیسوڈ 4۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار کو۔ ابھی ہمارا مائنڈ اپ نہیں ہوا، ابھی تو انگلش کلاس باقی ہے، میتھس کلاس باقی ہے۔ اچھا جی، سورہ الانعام کی بات کریں تو وہ جو ہم جس سے ریکارڈ کرتے تھے اس کا نام ہے، اس ایپ کا نام ہے الصراط۔ ایسے ہم ڈیلی کی 10 آئے تھے۔ شروع میں تو ٹھیک یہ ایپ، لیکن ابھی آج کل میں پتہ کیا ہوا ہے، ہمیں ابھی ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے فوری طور پہ، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کہیں چھوڑ تو نہیں دی۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس آیت ایک آیت ہے نا، 10 آیتیں جن میں سے ایک کر کے ہم لوگ کرتے ہیں، تو ایک آیت پہ اسٹاپ ہوتی نہیں تھی۔ آج کل یہ ہو رہا تھا اس کے بعد سے ہی آگے، جب تک ہم اگلا پیج نہیں کھولتے تھے تب تک آگے چلی جاتی تھی۔ تو اس طرح پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون سا لفظ پڑھیں، ہمارا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ابھی ہم آپ کی طرف پہنچاتے ہیں سورہ الانعام، اس کے بعد ہم ملتے ہیں آپ سے انگلش کلاس میں۔